अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुर्रऊफ़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुग़ल एम्पायर। उनका जो टाइम पीरियड था वो था 1526 से लेकर 1857 तक। तो मुग़ल एम्पायरों ने सब कॉन्टिनेंट में मोर देन 300 ईयर्स उन्होंने रूल किया था। आफ्टर दिल्ली सल्तनत के बाद जब दिल्ली सल्तनत की एंड हुई थी तो जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में शिकस्त दी, फिर उन्होंने दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर लिया था। तो मुग़ल एम्पायर का स्टार्टिंग हुई थी। तो उनकी जो लैंग्वेज थी, कोड लैंग्वेज ऑफ द मुग़ल वाज पर्शियन थी। अभी उनके हम जो फेमस रूलर्स हैं मुग़ल एम्पायर्स के वो हम डिस्कस करेंगे। पहला जो रूलर था बाबर था, उनका जो फुल नेम था ज़हीरुद्दीन बाबर, जिसने इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में शिकस्त दी थी 1526 में। फिर दूसरा जो लीडर था वो हुमायूं था। उनके बाद अकबर आया थर्ड नंबर पर, फिर जहांगीर और शाहजहां, फिर औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के बाद जो लीडर्स आए थे मुग़ल एम्पायर्स के वो एक वीक रूलर से इतने स्ट्रांग नहीं थे। तो सेवन्थ नंबर पे जो था शाह आलम था, और जो लास्ट रूलर था मुग़ल एम्पायर का वो था बहादुर शाह ज़फ़र। उनका जो टाइम पीरियड था 1837 से लेकर 1858 तक था। फिर जो ना वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी मुग़ल एम्पायर के बाद। तो अभी हम फर्स्ट जो उनका लीडर है वो है बाबर, और उनका जो टाइम पीरियड था 1526 से लेकर 1530 एडी तक। तो इनका ये एक फाउंडर लीडर था मुग़ल एम्पायर का। उनकी जो बाबर वाज बोर्न ऑन 14 फरवरी 1483 एडी इन उज़्बेकिस्तान। ये भी आपको याद रखना चाहिए कि बाबर कब और कहाँ पैदा हुआ था। ये भी एमसीक्यूज़ मोस्टली वन पेपर एमसीक्यूज़ में आता है। ही बिकेम द रूलर ऑफ द फरगाना एट द एज ऑफ 11। जब वो रूलर बना था उनकी तब तक उनकी एज जो थी 11 साल थी। द एक्चुअल नेम ऑफ बाबर वाज ज़हीरुद्दीन बाबर। उनका एक्चुअल जो नाम था वो था ज़हीरुद्दीन बाबर, फुल नेम। बाबर एंटर्ड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द वेस्ट थ्रू पंजाब। वो पंजाब के थ्रू इंडिया में एंटर हुआ था। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर ऑन 25 अप्रैल 1526 एडी। जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लगी थी वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। जब बाबर इब्राहिम लोदी को, जो लास्ट रूलर था लोदी डायनेस्टी का या दिल्ली सल्तनत का, तो उन्होंने इनको शिकस्त देकर और दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर लिया था। बाबर became the ruler of Delhi and Agra after the Battle of Panipat in 1526. He defeated the Rajput force headed by the Rana Sanga on 16th March 1527 at Battle of Khanwa. Battle of Khanwa जो थी 1527 में लगी थी, किसके बीच में? राजपूत फोर्सेस और बाबर के बीच में। बाबर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी बाबर नामा इन तुर्किश लैंग्वेज में। उन्होंने एक बाबर नामा अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी तुर्किश लैंग्वेज में। ये बिल्ड द बाला हिसार फोर्ट इन पेशावर। ये इम्पॉर्टेंट फोर्ट है, ये भी आता है कि बाला हिसार फोर्ट किसने जो है ना बिल्ड किया था, तो वो बाबर था। ही डाइड इन आगरा ऑन 26 दिसंबर 1530। इनकी जो डेथ हुई थी वो आगरा में हुई थी, और 26 दिसंबर 1530 एडी को। ही वॉज बरीड इन काबुल। वो आगरा में उनकी डेथ हुई थी, अगर उनका जो मकबरा है, टॉम्ब है, वो काबुल में है। ये था बाबर के बारे में। अभी हम हुमायूं के बारे में, जो सेकंड लीडर है, वो उनके बारे में पढ़ेंगे। इनका जो टाइम पीरियड था वो 1530 से लेकर 1540 तक था। फिर उन्होंने हुमायूं को शेर शाह सूरी ने शिकस्त दी थी। फिर उन्होंने री अगेन जो अपना तख्त संभाला था, वो 1555 से लेकर 1556 एडी तक। ही बिकेम द किंग एट द आगरा एट द एज ऑफ 23। वो एक आगरा का किंग बना जब उनकी जो एज थी उस टाइम वो 23 थी। तो इनका जो एक्चुअल नाम था हुमायूं का वो था नासिरुद्दीन मोहम्मद। इनका एक्चुअल नाम था। आपको ये भी उनका नाम भी याद रखना चाहिए। ये पेपर में वन पेपर एमसीक्यूज़ में ये क्वेश्चन आता है। ही वाज द सेकंड रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर
His mother name was Miham Begum. ان کی ماں کا نام مہم بیگم تھا. ہمایوں نامہ واز ریٹن بائی دا گلبدن بیگم. گلبدن بیگم ایک ڈاٹر تھی بابر کی جس نے ہمایوں نامہ لکھا تھا. In the Battle of Kannauj, شیر شاہ سوری defeated ہمایوں in 1514. 1540 میں جو ہے نا شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دی تھی. وہ کون سی بیٹل تھی؟ تو بیٹل آف کناج. یہ آپ کو بھی بیٹل کا نام یاد رکھنا چاہیے. یہ امپارٹنٹ ہمارے ایم سی کیوز ہیں، یہ جو ون پیپر میں موسٹلی آتے ہیں، تو وہ میں نے کچھ امپارٹنٹ پوائنٹس لکھی ہیں. ہمایوں ریمینڈ ان ایگزائل فار نیئرلی 15 years آفٹر ہز ڈیفیٹ ایٹ دا بیٹل آف کناج. وہ تقریباً 15 سال وہ ایگزائل تھا جب انہوں نے جب شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دی تھی. He died after falling down his library stairs. یہ بھی کوشچن آتا ہے کہ who was died after falling down his library stairs، تو وہ ہمایوں تھا. The tomb of ہمایوں in Delhi، یہ بھی امپارٹنٹ ایم سی کیوز ہے کہ ہمایوں کا جو مقبرہ ہے وہ کہاں پر ہے، وہ تو دہلی میں ہے. تھرڈ جو لیڈر تھا مغل امپائر کا وہ تھا اکبر. اکبر واز بورن ان 1542 AD ان عمر کوٹ میں یہ پیدا ہوا تھا. یہ بھی ایم سی کیوز آتا ہے کہ اکبر کہاں پیدا ہوا تھا. ہز ایکچوئل نیم واز جلاء الدین محمد اکبر، ان کا ایکچوئل نام تھا. ہی اسینڈیڈ تھرون ایٹ دا ایج آف 13 years. جب انہوں نے تخت سنبھالا ان کی ایج جو 13 years تھی، تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے. ہز مدر واز حمیدہ بنو، ان کی ماں کا جو نام تھا وہ تھا حمیدہ بنو تھا. ہز آرمی کمانڈر اینڈ ہز گارڈین بیرام خان ڈیفیٹیڈ ہیمو بیکل، کمانڈر ان چیف آف دا سوری، ایٹ پانی پت آن 5 نومبر 1556 AD میں. جب سیکنڈ بیٹل آف پانی پت جو لگی تھی وہ 1556 میں لگی تھی، وہ اکبر اور ہیمو بیکل کے بیچ میں. اور جو بیرم خان ایک کمانڈر تھا بابر کا جس نے ہیمو بیکل کو شکست دی تھی. اکبر بلڈ لاہور فورٹ، آگرہ فورٹ، اٹک فورٹ اینڈ ٹومب آف ہمایوں ان 1569 ایٹ دہلی. انہوں نے لاہور فورٹ، آگرہ فورٹ، اٹک فورٹ اور ہمایوں کا جو ہے نا ٹومب بنایا تھا دہلی میں. ہی واز دا ریئل بلڈر آف دا مغل امپائر. اس کو ریئل بلڈر آف مغل امپائر کہا جاتا ہے. ہی بلڈ ہز کیپٹل فتح پور سکری نیئر آگرہ. ہی انٹروڈیوس دین الہی سسٹم ان 1582. انہوں نے ایک 1582 میں ایک دین الہی سسٹم انٹروڈیوس کروایا تھا، ایک ریلیجیس سسٹم تھا. یہ ایک دین الہی واز دا کمبینیشن آف ڈفرنٹ فارم آف بلیفس اینڈ پریکٹسز. ایک مکسچر تھا جس میں کرسچنٹی، مسلم، جوز سارے وغیرہ اس میں شامل تھے. ان کے جو بلیفس تھے، ان کے پریکٹسز تھے. جو راجہ بربل واز دا فرسٹ پرسن ہو ایکسیپٹ دا دین الہی. وہ کون سا شخص تھا جس نے دین الہی ایکسیپٹ کیا تھا؟ یہ بھی ایم سی کیوز آتا ہے، تو وہ راجہ بربل تھا. تو یہ تھے کچھ ہم جو مین پوائنٹس ہیں جو ایم سی کیوز کے حساب سے وہ میں نے لکھے ہیں، جو آپ کو ایون پیپر کے حساب سے ہیلپ ہو سکتی ہے. تو دین الہی واز ابولش بائی دا اورنگزیب. ان کے بعد جو ہے نا اورنگزیب جب ان کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے یہ دین الہی سسٹم کو ابولش کر دیا. منصبداری سسٹم ایک ایڈمنسٹریٹو سسٹم تھا اور جس نے اکبر نے ایک انٹروڈیوس کروایا تھا 1571 میں. اکبر شفٹیڈ از کیپٹل آگرہ. انہوں نے کیپٹل کو آگرہ، دہلی سے آگرہ میں شفٹ کیا تھا. دا ڈیسٹینیشن آف عامل ان اکبر ٹائم، اس کو ریونیو آفیسر کہا جاتا ہے. اس کو یہ بھی ایم سی کیوز آتا ہے کہ جو عامل ڈیسٹینیشن ہے اکبر کے ٹائم کو کیا کہا جاتا تھا، تو یہ ریونیو آفیسر تھا. راجپوت وائف آف اکبر واز جودھا بائی. ان کی جو راجپوت وائف تھی وہ جودھا بائی تھی. راجہ تودر مال واز ہندو ریونیو آفیسر تھا. عبد الفضل ابن مبارک روڈ دا اکبر نامہ. یہ بھی آتا ہے اکبر نامہ کس نے لکھا تھا، تو وہ عبد الفضل ابن مبارک تھا. عبد الرحیم خان خنان واز دا موسٹ فیمس کورٹ پوئٹ آف ہندی لٹریچر.
یہ بھی امپورٹنٹ ایم سی کیو سے آتا ہے. ہو واز دا موسٹ فیمس کورٹ پوٹ آف ہندی لٹریچر؟ تو عبدالرحیم خان خنان. Tobacco was introduced in India during the Akbar reign. یہ بھی امپارٹنٹ ایم سی کیوز ہے. Akbar was more interested in music. Akbar died in Agra. His tomb in Agra, India. ان کا جو مقبرہ ہے وہ آگرہ میں ہے. وہ ڈائڈ بھی وہاں ہوا تھا. اور پیدا کہاں ہوا تھا؟ عمر کوٹ میں. یہ تھے اکبر کے بارے میں ہم نے جو پڑھا، جو امپارٹنٹ ان کے پوائنٹس تھے. ابھی ہم جہانگیر کے بارے میں پڑھیں گے. ان کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ تھا 1605 سے لے کر 1627 AD تک. جہانگیر واز بورن ان فتح پور سرکی. ہز ایکچوئل نیم واز نور الدین محمد جہانگیر. ان کا جو ایکچوئل نام تھا. ہی اسینڈیڈ the throne at آگرہ. اس نے جو تخت سنبھالا تھا تو آگرہ میں انہوں نے اپنی حکومت کا آغاز اسٹارٹ کیا. ہز نک نیم واز شیکو. اس کو شیکو کے نام سے پکارا جاتا تھا. ہی واز دا فرسٹ مغل امپائر ٹو الاو دا برٹش ٹو اسٹیبلش ٹریڈ لنک ود انڈیا. یہ امپارٹنٹ ایم سی کیوز ہے کہ ہو واز دا فرسٹ مغل امپائر ٹو الاو دا برٹش ٹو اسٹیبلش دا ٹریڈ لنک ود انڈیا. تو جہانگیر تھا. He wrote his autobiography تزک جہانگیری. نور جہان اس کی وائف کا نام تھا. He built شالیمار گارڈنس in کشمیر for his wife. نور جہان کی جان کے لیے انہوں نے ایک شالیمار گارڈنس کشمیر میں بنایا تھا. اور انہوں نے ہرن مینار واز اسٹیبلش بائی جہانگیر ان شیخ پورہ. یہ لاہور کے آگے ہے. The tomb of جہانگیر and his wife was located in لاہور. شادرہ باغ نیئر لاہور سٹی کے نزدیک ہے. ان کا جو جہانگیر کا ٹومب اور وائف وہاں دفن ہے ان کی. تو جہانگیر کے بعد جو ففتھ جو لیڈر تھا مغل امپائر کا وہ تھا شاہ جہاں. ان کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ تھا 1628 سے لے کر 1658 تک. شاہ جہاں واز بورن ان لاہور. ان کی جو پیدائش ہے اور ان کی جو ڈیتھ ہے، ان کا جو مقبرہ ہے وہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. یہ ایم سی کیوز میں موسٹلی آتے ہیں. شاہ جہاں واز بورن ان لاہور. شاہ جہاں فرسٹ وائف نیم واز قندھاری محل. قندھاری محل ان کی جو فرسٹ وائف تھی. اور ہی شفٹیڈ دا کیپیٹل آف مغل امپائر فرام آگرہ ٹو دہلی. یہ ایم سی کیوز آتا ہے کہ who was the leader who shifted the Mughal empire, capital of Mughal empire from Agra to Delhi. تو وہ شاہ جہاں تھا. He built the Shalimar Bagh in Lahore 1642. یہ بھی ایم سی کیوز آتا ہے. Who was built the Shalimar Bagh in Lahore 1642. تو شاہ جہاں تھا. He built the Taj Mahal in 1647. یہ بھی ایم سی کیوز آتا ہے. تاج محل کس نے بنائی اور انہوں نے کیوں بنائی تھی؟ تو ان کی اپنی وائف کی میموری کی، ان کی یادداشت کے لیے. ان کی جو وائف کا نام تھا وہ تھا ممتاز محل. ہی بلڈ دا ریڈ فورٹ اینڈ ہی بلڈ دا جامعہ مسجد. جو کہ ٹھٹھہ اور دہلی میں انہوں نے جامعہ مسجد بنائی تھی شاہ جہاں نے. ان کے جو امپارٹنس جو ورکس تھے جو ہم نے ڈسکس کیے. دا ایرا آف دا شاہ جہاں واز نون ایز دا گولڈن ایج آف مغل آرکیٹیکچر. یہ گولڈن ایج تھی اس ٹائم. آفٹر شاہ جہاں دا مغل آرکیٹیکچر واز ڈکلائن. اور شاہ جہاں کی ڈیتھ کے بعد جو مغل کا آرکیٹیکچر تھا وہ ڈکلائن ہو گیا. دا پیکاک تھرون واز میڈ فار ہم. تو شاہ جہاں کے لیے ایک پیکاک تھرون بلڈ اپ کیا گیا تھا. دارا شکو واز دا سن آف شاہ جہاں. تو یہ بھی امپارٹنٹ ایم سی کیوز ہے. دارا شکو کس کا بیٹا تھا؟ تو وہ شاہ جہاں کا بیٹا تھا. شاہ جہاں بلڈ دا میوزیم آف جہانگیر ان لاہور. انہوں نے ایک جہانگیر کے لیے میوزیم بنایا تھا لاہور میں. اور شاہ جہاں ڈائیڈ ان 1666. ہز ٹومب واز ان آگرہ انڈیا میں. اور یہ لاہور میں آئی تھنک پیدا ہوا تھا اور اس کا جو مقبرہ ہے وہ آگرہ میں ہے. ان کے بعد جو 6 نمبر پہ جو مغل امپائر کا جو لیڈر تھا، رولر تھا، وہ تھا اورنگزیب. ان کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ تھا 1658 سے لے کر 1707 AD تک. اورنگزیب واز بورن ان دہود انڈیا میں پیدا ہوا تھا. یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے. تو
اورنگزیب کہاں پیدا ہوا تھا؟ دہود انڈیا میں پیدا ہوا تھا. اورنگزیب defeated Dara Shikoh in the Battle of Samugad in 1659. جو دارا شکو جو کس کا بیٹا تھا؟ شاہ جہان کا. انہوں نے شکست ان کو اورنگزیب نے ان کو شکست دے کر انہوں نے اپنا تخت سنبھالا تھا. He built the بادشاہی mosques. He built the بادشاہی mosque in 1673. یہ امپارٹنٹ ایم سی کیوز ہیں. تو بادشاہی ماسک 1673 میں کس نے بنائی تھی؟ تو یہ اورنگزیب بنائی تھی. اورنگزیب رول فار 49 ایئرس. انہوں نے 49 ایئرس تک حکومت کی تھی. ٹومب آف اورنگزیب ان خلد آباد انڈیا میں ہے ان کا ٹومب. تو یہ تھا اورنگزیب کے بارے میں. جو ان کا 11th جو لیڈر ہے مغل امپائر کا وہ عالمگیر سیکنڈ 1754 to 1759. ان کے دور میں ایک بیٹل آف پلیسی ٹک پلیس ان 1757 ہوئی تھی جس نے لارڈ کیلب نے جو نواب تھا سراج الدولہ کو شکست دی تھی. اور ان کے بعد برٹش کا پولیٹیکل رول جو ہے نا بنگال میں اسٹیبلش ہوا تھا. تو عالمگیر کی جو جب ان کی حکومت تھی تو یہ ان کا بیٹل آف پلیسی ہوئی تھی. تو ان کا جو 14th نمبر پہ جو لیڈر تھا وہ تھا شاہ عالم 1759 سے لے کر 1806 تک. وہ ان کے دور میں جو ہے نا 3rd بیٹل آف پانی پت ہوئی تھی 1761 میں. تو امن شاہ ابدالی اینڈ مراٹھاس کے بیچ میں ہوئی تھی. اور 16 جو ان کا جو لاسٹ رولر تھا وہ تھا بہادر شاہ ظفر. اور ان کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ تھا 1837 سے لے کر 1858 تک. اور ہی واز دا لاسٹ مغل کنگ اینڈ پوئٹ واز ایگزائل ٹو رنگون ویئر ہی ڈائڈ آن 7 نومبر 1862. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. تھینک یو ویری مچ.